السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم عاقل السلام بھائی، ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو صحت تندرستی دے، آپ کے کام میں برکت ڈالے اور آمین، زیادہ۔ آپ کی کام میں بھی تو اللہ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس انسان کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دماغی مریض ہو، وہ خودکشی کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں تو اس کا کیا جو ہے حساب ہوگا؟ اوکے، پاکستان میں طارق جمیل کے بیٹے نے خودکشی کی ہے تو ہر کوئی اس کو شہید کا رتبہ دے رہا ہے، تو پھر کیا اس میں ہے کہ کیوں ایسے لوگ بول رہے ہیں؟ وہ شہید تو نہیں ہے نا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس غم میں جبکہ مولانا طارق جمیل کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے صاحبزادے نے خودکشی کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں اور ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا اس کی موت کا حکم کیا ہے؟ ایک ایسا نفسیاتی بیمار جو اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے اور وہ حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے عذاب کا مستحق رہے گا، یا اسے شرعی عذر ہوگا اس کی بیماری کی وجہ سے؟ اور یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا اس شخص کو جس نے اپنے آپ کو نفسیاتی بیمار نے خودکشی کر لی ہے کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ وہ شہید ہے؟ شہید کے سلسلے میں یہاں اس سے پہلے کہ آپ سماحت شیخ صالح الفوزان کی آواز سنیں، میں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کون شہید ہے اور کون نہیں، اس کا تعلق رب العالمین سے ہے، اور رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ کون شہید ہے اور کس کو اللہ رب العالمین نے وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ جو نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان مرنے والوں کی جن کو شہید کا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، میرے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو کہ نفسیاتی بیمار ہو اور وہ اس حالات سے گزرے اور پھر اس کو یہ کہا جائے کہ وہ شہید ہو۔ شہید کی بنیادی چند چیزیں تو یہ ہیں کہ ایک صحیح العقیدہ انسان ہو اور اس کو بہرحال اگر ان حادثات سے وہ پیش آئے یا ان حادثات سے گزرے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے اوپر غرق ہو جائے یا دیوار کسی کے اوپر گر جائے، گھر گر جائے، اس طرح کی جو احادیث میں باتیں وارد ہوئی ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا درجہ دیا ہے۔ البتہ یہاں جو بڑا سوال ہے وہ یہ سوال، اس پر بحث نہیں ہے کہ وہ شہید ہے یا نہیں، البتہ اس پر بحث زیادہ ہو رہی ہے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے نے جو خودکشی کی ہے اس کا حکم کیا ہے۔ سماحت الشیخ صالح الفوزان اس سلسلے میں أحسن کیا الله رہنمائی إليكم فرما صاحب رہے ہیں؟ الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من أصيب بأمراض نفسية أدت به إلى قتل نفسه أو انتحاره هل يؤاخذ بذلك أو أنه أصبح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک شخص جب اپنے نفسیاتی بیمار خودکشی کر لیتا ہے تو اس کو ہمیشہ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اب وہ شخص سماحت شیخ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے نفسیاتی بیمار کا؟ فلا يؤاخذ بهذا الفعل. الذي قتل نفسه من غير فكر وغير عقل لا يؤاخذ. لا یؤاخذ، ایک ایسا شخص جو نفسیاتی بیمار ہے وہ شرعی عذر کا اس کو یہ شرعی عذر ہے اس کے لیے اور اس پر یہ حکم نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن لو كان تعاطى، اب ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنی عقل کو زائل کر رہا ہے شراب پی کر، ڈرگز لے کر، یا ایسے خود بخود اس حالات میں اپنے آپ کو جکڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں شیخ فرما رہے پھر وہ اللہ کی سزا کا بھی مستحق ٹھہرے گا۔ شرب المسكر مقبولا وقتل نفسه او تعاطى المخدرات فيؤاخذ. تو وہ شخص جس نے اپنی ہلاکت کا سبب خود ہی بنایا ہے وہ تو پھر اس زمرے میں آئے گا کہ اسے اللہ رب العالمین قیامت میں عذاب دے گا۔ اذا جاءه شيء خل بعقله بدون تدخل منه او تسبب منه، مرض اصاب عقله، اور ایک ایسا شخص جو نفسیاتی بیمار ہے، عقل اس کی زائل ہو چکی ہے اور وہ خودکشی کرتا ہے،
أدى إلى أنه قتل نفسه ما عليه حرج. ما تو پھر اس کا نفسیاتی مرض چونکہ وہ مریض تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ ان لوگوں میں سے جو مرفوع عن القلم ہیں ان میں سے ایک مجنون بھی ہے جو کہ جس سے اللہ رب العالمین نے قلم کو اٹھایا ہوا ہے. تو ایک ایسا صورت، ایک ایسا شخص جو کہ مجنون ہو، صاحب عقل نہ ہو، اگر انہوں نے اس طرح کی نفسیاتی مرض کی وجہ سے خودکشی کی ہے اور نفسیاتی بیمار تھے، تب تو ان کا حکم نفسیاتی بیمار کا ہوگا. البتہ اگر نفسیاتی بیمار وہ خود بعض مرتبہ تو عقل لوگوں کی خود بخود وہ شراب پیتے ہیں، ڈرگز اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ مستحق ہیں اللہ کے عذاب کے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین انہیں راہ ہدایت عطا فرماتے ہوئے ان سے قرآن و سنت کی خدمت لے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.